یزید کو کون لوگ گواہ ملے؟ یزید کا گواہ عبید اللہ ابن زیاد، یزید کی بادشاہی کا گواہ عمر بن سعد، یزید کی بادشاہی کا گواہ شمر ذی الجوشن، یزید کی بادشاہی کا گواہ ہرملہ، یزید کی گواہی خولی نے دی کہ یہ بادشاہ ہے۔ وہ جو 22,000 امام سے لڑنے کے لیے آئے یا جنہوں نے یزید کے دور میں وزارتیں لی، گورنری لی، وہ یزید کی بادشاہی کے گواہ بنے کہ یہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ روح فطرت نے پکارا، کون ہے جو میری بادشاہی کا گواہ بن کے جائے؟ نواسہ رسول اٹھے، مولا میں تیری بادشاہی کی گواہی دوں گا۔ روح فطرت نے کہا، میری بادشاہی کی گواہی دینے کے جو تقاضے ہیں، کیا حسین وہ تقاضے پورے کر لو گے؟ امام جواب دیتے ہیں، مولا میں وہ گواہیاں دوں گا، یزید ان کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ تیری بادشاہی کو ثابت کرنے کے لیے، تیرے اقتدار اعلیٰ کو ثابت کرنے کے لیے میں وہ گواہیاں کربلا میں لے کے جاؤں گا کہ یزید ان گواہیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ ایسی گواہیاں ہوں گی کہ قیامت تک اسلام کو ایسی زندگی مل جائے گی کہ ایک یزید تو کیا، اگر ہزاروں یزید بھی پیدا ہو جائیں پھر وہ اسلام کو کبھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ مولا میں ایسی گواہیاں دے کے جاؤں گا قیامت تک کوئی پھر اسلام کو مٹا نہیں سکے گا۔ بھلا علی اصغر جیسا گواہ کون ہوگا؟ بھلا علی اکبر جیسی گواہی کون دے گا؟ بھلا عباس کی طرح بازو کٹا کے کون گواہی دے گا؟ بھلا 72 لاشیں اٹھا کے کون کہے گا انا راضٍ بقضائک انا راضٍ بما شئت؟ پروردگار جو تیری رضا ہے اس میں میرا سر جھکا ہوا ہے۔ اب گواہ کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے، گواہ میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ جس کے خلاف گواہی دے رہے نا اسے ڈرے نہ، جس کے خلاف گواہی دے رہے اس کی لالچ میں نہ آئے۔ اگر وہ مخالف کی لالچ میں آ جائے تو اپنے دوست کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اگر وہ مخالف سے ڈر جائے تو پھر اپنے دوست کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ روح فطرت نے جسے چنا ہے اپنی گواہی کے لیے، اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ وہ کسی سے ڈرنے والے، باطل سے ڈرنے والے نہیں۔ اور روح فطرت نے جنہیں چنا ہے اپنی بادشاہت کی گواہی کے لیے، وہ نواسہ رسول۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں بتا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ وہ کسی لالچ میں بھی آنے والے نہیں، کیونکہ زمانہ ان کی خیرات پہ پل رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، انہیں کسی کی لالچ میں آنے کی کیا حاجت ہے۔ اس لیے یہ دونوں وصف امام کے وجود میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، نہ دشمن سے ڈرنے والے اور نہ اس کی لالچ میں آنے والے ہیں۔ پھر جب ہم کسی کے حق میں گواہی دے کے کسی کے خلاف گواہی دیتے ہیں تو جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں وہ دشمن تو بنے گا، وہ مخالفت تو کرے گا۔ عموماً ہم نے دیکھا کچہریوں میں جب کوئی کسی کے خلاف گواہی دے کے آتا ہے تو کہتا ہے لے یار میں نے تمہارے لیے فلاں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، تو قدر کرے یا نہ کرے پر میں نے تیرے حق میں گواہی دے دی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کون قدر کرنے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ وہ دنیا دار لوگ ہیں جو گواہیاں حق میں مل بھی جائیں تو پھر بھی گواہوں کی قدر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے نواسے، تو سر کٹا کے میری بادشاہت کو ثابت کر رہا ہے جب تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہیں گی اور جب تک ممبروں پہ خطبے ہوتے رہیں گے، جب تک محرابوں میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی اور جب تک میرا ذکر ہوتا رہے گا، میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا، حسین حسین ہوتا رہے گا، حسین میرا ذکر ہوتا رہے گا، میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا تو تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ جو محفل ہے، یہ 10 روزہ محافل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وعدے کی ایفا ہے، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں۔ اب ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی کتاب لکھ کے
قلم کے ذریعے اللہ کی شان لکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی قلم سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پر شہید وہ ہے جو سر قلم کروا کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک مصنف تو وہ ہے جو ہاتھ میں قلم پکڑ کے ورقوں پہ اللہ کا نام لکھتا ہے، پر شہید وہ ہے جو سر قلم کروا کے اپنے خون سے زمین پہ اللہ کا ذکر رقم کر رہا ہے، کہ جہاں شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے وہ زمین بھی اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ امام علی مقام دشت کربلا میں تڑپ رہے ہیں، آپ کے خانوادے کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، تو زمین کربلا اس شرف اور اعجاز پہ اللہ کی بارگاہ میں ناز کر رہی ہے کہ میری چھاتی پہ صبت پیغمبر لیٹا ہوا ہے، میری چھاتی پہ نبی کے نواسے نے آرام فرمایا ہے۔ شہید اپنا سر قلم کروا کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب جو جتنا ذکر کرے گا اللہ اتنا ہی اس کا ذکر بلند کرے گا، جو زبان سے ذکر کرے، جو قلم سے ذکر کرے، ان کا ذکر بھی ہمیشہ جاری۔ پر حسین وہ ہیں جنہوں نے سر قلم کروا کے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے کہنا اللہ ایک ہے، خدا کتاب لکھ دینا اللہ ایک ہے، پر گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پردے کی جانن یار گلوئی ہو۔ باتیں کرنے والے کیا جانے کہ مردان باصفا امتحان اور آزمائش کے میدان میں کس جرت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یزید نے خط لکھا، اب آئیں دیکھیں امام علی مقام کا عشق الہی۔ اس پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ توحید کے محافظ بن کے اللہ کی عظمت کی گواہی دینے کے لیے چلے ہیں۔ گورنر مدینہ کو خط لکھا یزید نے، امام علی مقام سے میری بیعت لو۔ حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے ہیں، ابھی خبر نہیں آئی۔ ولید کی طرف خط آیا ہے کہ جب تک بیعت نہ لے لو اس وقت تک ان کے وصال کی خبر نہ لوگوں کو بتانا۔ امام علی مقام کو عشاء کے بعد گورنر ہاؤس 27 رجب المرجب عشاء کے بعد گورنر ہاؤس بلایا، خبر دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ امام علی مقام نے تعزیت کی ہے، دعا فرمائی ہے۔ تعزیت کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ مسلمان خلیفہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے، جو عادل نہ ہو وہ حکمران نہیں بن سکتا، اور یزید ظلم و ستم کرنے والا ہے، یزید شراب پینے والا ہے۔ امام علی مقام نے لوگوں سے نہیں سنا، بلکہ بعض مورخین نے لکھا امام نے اپنی آنکھوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس موقع پر یزید نے جب امام نے اس کے منہ سے شراب کی بدبو سونگی تو کہا کیا پی رہے ہو؟ اس نے کہا شراب پی رہا ہوں۔ امام نے فرمایا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا شریعت محمدی میں حرام ہے؟ شریعت عیسوی میں تو جائز ہے۔ اور پھر اپنے غلام سے کہنے لگا کہ 2 پیالے لے کے آؤ، میرے مہمانوں کو بھی پلاؤ۔ امام لا حولا پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اب خود دیکھ چکے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، اس کی بیعت کس طرح کریں؟ امام علی مقام نے فرمایا میں نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے خلیفہ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، خلیفہ کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یزید کے اندر وہ صفات موجود نہیں ہیں، میں یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں۔ مروان بن حکم جو نائب گورنر تھا اس نے کہا اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام علی مقام نے مروان کی طرف دیکھا اور فرمایا کسے موت سے ڈرا رہے ہو؟ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، جس نے خاتون جنت کا شیر مبارک پیا ہے، جو رسول اللہ کی چھاتی پہ کھیلتا رہا ہے، مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ میں وہ نہیں جو موت سے ڈر کے باطل کے آگے جھک جاؤں۔ میں نے جو فیصلہ اس بند کمرے میں کیا ہے وہی فیصلہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی سناؤں گا۔
वलीद ने आप पर सख्ती नहीं की। मरवान ने कहा कि सर कलम कर दिया जाए, लेकिन इमाम अली मकाम ने फरमाया तुम तलवार उठा के देख लो, मैं तलवार के डर से फैसले बदलने वाला नहीं। वलीद ने कहा मैं इमाम पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मरवान ने कहा यह मौका फिर नहीं मिलेगा। वलीद ने कहा चंद रोजा दुनिया की हुकूमत के लिए मैं आले रसूल पे तलवार नहीं उठा सकता। और बाद में फिर यजीद ने गवर्नर मदीना वलीद को मुअत्तल कर दिया था इसी वजह से कि इमाम अली मकाम पर उसने तलवार नहीं उठाई और गिरफ्तार नहीं किया इमाम को। वलीद ने जाने दिया इमाम को। इमाम घर तशरीफ लाए। नाइबतुज़ ज़हरा हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया है, अपने खानदान के दीगर अफराद से मशवरा किया है, और उसी रात मदीना मुनव्वरा से हिजरत का फैसला किया है कि हम मक्का शरीफ चले जाते हैं। वहां हरम की जमीन में यजीद तलवार नहीं उठाएगा और उस हरम का वो खास लिहाज रखेगा। वहां फिर मैं अपने लिए फैसला कर लूंगा कि इन होशरुबा हालात में मैं किस तरह अपने फर्ज को आसान तरीके से अदा कर सकता हूं। फैसला कर लिया मदीना मुनव्वरा से हिजरत का। अहले खानदान को तैयारी का हुक्म दिया और अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब से फरमाया आओ मदीना मुनव्वरा छोड़ने से पहले जरा वालिदा के मिज़ार पे तो हाजिरी दे आए, नाना जान के मिज़ार पे तो हाजिरी दे आए। मिज़ारात पे हाजिरियां देना ये आले रसूल की सुन्नत है। खुद हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर के मिज़ार पे आके बैठती थी और हजूर के मिज़ार की मिट्टी को सूंघती थी और फरमाती थी कि जैसी खुशबू मिज़ारे रसूल की मिट्टी में है ऐसी खुशबू दो जहान में किसी फूल के अंदर नहीं है। और शुहदाए ओहद के मिज़ारात पे हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा जाती थी और वापस आके कहती थी अहले मदीना की औरतें उन मिज़ारात पे क्यों नहीं जाती जहां जाके सलाम कहें तो जवाब भी मिलता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था जो शुहदाए ओहद के मिज़ारात पे आके सलाम करेगा, शुहदाए ओहद हजरत अमीर हमजा, हजरत मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश, ये जलील कदर साहबा वहां ओहद के मैदान में आराम फरमाए। हजूर ने फरमाया जो शुहदाए ओहद को आके सलाम करेगा ये उसे जवाब भी देंगे और जिसे ये जवाब देंगे अल्लाह क़यामत तक उस पर सलामती नाज़िल फरमाएगा। कब्रों पे जाना तौहीद के मुनाफी नहीं। बाज लोगों ने आजकल कब्रों पे जाने को भी शिर्क करार दिया है। हालांकि शिर्क क्या है? अल्लाह के बराबर करना, साझा करना, यह शिर्क है। तो अल्लाह ताला को मौत आएगी, अल्लाह की कब्र बनेगी। जब हमने वलियों की कब्रें बनाई हैं तो इन्हें अल्लाह के बराबर तो नहीं किया, हम इन्हें अल्लाह तो नहीं मानते। अगर हम इन्हें अल्लाह मानते तो इनकी कब्रें क्यों बनाते? अल्लाह तो वो है जो कब्रों से पाक है, अल्लाह वो है जो मिज़ारात से पाक है, इसलिए हम इन्हें अल्लाह नहीं मानते, इन्हें अल्लाह वाले मानते हैं। अल्लाह वो है जो मौत से पाक, कब्रों से पाक। ये अल्लाह वाले हैं जो मौत के दरवाजे से गुजरे हैं लेकिन अपनी कब्रों में जिंदा हैं, और जो इनकी कब्रों पे आता है उन्हें फैज अता फरमाते हैं। तौहीद का चूंकि मौजू और तमहीद थी इसलिए मैंने ये शिर्क वाला नुक्ता भी आपके सामने बयान कर दिया। अगर कोई आपको कहे कि कब्रों पे जाना शिर्क है तो उसे कहे अल्लाह के रसूल क्यों जुमे वाले दिन कब्रों पे जाते थे? और हजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्र अबवैहि ओ अहदिहिमा फी यौमिल जुमुअति गुफ़िर लहू व कुतिबा बर्रन। जिसने जुमे वाले दिन माँ बाप की कब्रों की जियारत की अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। इमाम अली मकाम का जिक्र मोहब्बत से सुनने वालों, पूरा हफ्ता दुनिया की मसरूफियात में रहते हो, जुमे वाले दिन थोड़ा सा वक्त निकाल के कब्रिस्तान जरूर जाओ, माँ बाप की कब्रों को देखो, माँ बाप की कब्रों पे फातिहा पढ़ो, माँ बाप की रूहें खुश होंगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बकोतिबा बर्रन, और अल्लाह ताला उनका नाम जो माँ बाप की कब्रों पे आते हैं अल्लाह उनका नाम नेक लोगों की फहरिस्त में लिख देता है। आम माँ बाप हो ना तो उनकी कब्रों पे जाने की ये फजीलत हजूर ने बयान की है, और अगर माँ फातिमा ज़हरा हो
یہ تو عام ماں کی شان ہے نا کہ اس کی قبر پہ جائیں تو بیٹے کا نام اللہ نیکوں میں لکھ دے اور درجے بلند فرما دے، یہ عام ماں کی شان ہے۔ اور ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا، قرآن پڑھ کے بیٹے کو لوریاں دینے والی ماں۔ امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں تو اس رات حضور کے مزار منور پہ، مزار اقدس پہ حاضری دی، سلام عرض کیا۔ وہ محبتیں نگاہوں کے سامنے ہیں کہ نانا جان کے کاندھے پہ کھیلتے تھے، زلفوں کو چومتے تھے، حضور کی چھاتی پہ بیٹھتے تھے، مزار رسول کو گواہ بنا کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، حسین کی زندگی کا محور آپ کی محبت اور آپ کا دین ہے، جب تک حسین کے جسم میں جان ہے حسین آپ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ وعدہ کر کے آئے جنت البقیع کی طرف، امام حسن کے مزار پہ حاضری دی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام اپنی والدہ کے مزار کی طرف قدم اٹھاتے ہیں